اس وقت پاکستان کی معیشت کو تاریخ کے بدترین بحران کا سامنا ہے۔ معیشت میں بہتری کا دار و مدار IMF پروگرام کی بحالی ہے، جس کے لیے پاکستان تمام شرائط پوری کر چکا ہے، لیکن افسوس کہ پاکستان کو IMF کی $1.70 کروڑ کی قسط کا اجرا 24 اگست کو ہونے والی بورڈ میٹنگ کے بعد متوقع ہے، گویا کہ اب سے لے کے تقریباً 1 ماہ کا انتظار۔ مگر اس وقت پاکستان کی بھنور میں پھنسی معیشت ہچکو لے رہی ہے اور ایک ایک دن قیمتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج خبر آئی تھی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خود امریکہ سے پاکستان کو قرض کی رقم جلد جاری کرنے کے لیے IMF پر درخواست کرنے کے لیے انہوں نے آج فون کال کی، اور اطلاعات کے مطابق انہوں نے امریکہ کی ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ وینڈی شرمن سے بات کی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ پاکستان اگر ممکن ہو سکے تو IMF کا بورڈ جلد سے جلد ہو، کیونکہ پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے کہ IMF پروگرام بحال ہو جائے۔ دوسری جانب آج وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے بھی ملاقات کی اور اسی ریکویسٹ کو دہرایا گیا۔ عمران خان کے دور حکومت میں معیشت کا کوئی بہت زیادہ مستحکم صورتحال نہیں تھی، مگر گزشتہ 3 مہینوں کے دوران یا 3.5 مہینوں کے دوران جس تیزی سے حالات میں تبدیلی آئی ہے، اور اس سے لگا یہ ہے کہ معیشت کا بھٹا بیٹھتا لگ رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر $8.57 کروڑ کی سطح پر ہیں، جو بمشکل 5 ہفتوں کی امپورٹ بل کے برابر ہیں۔ پیٹرول، ڈیزل، بجلی، گیس کی قیمتیں آسمان پہ گئی ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ IMF پروگرام کی شرائط تھی وہ ہم نے پوری کر دی ہے، جو کہ اچھی بات ہے۔ مہنگائی کی شرح 21% سے زائد ہو چکی ہے، وہ تو ہونی ہی تھی اور مزید ہوگی، کیونکہ اب روپے کی قدر بے پناہ گر چکی ہے۔ اس دور میں اسٹاک مارکیٹ 6000 پوائنٹ نیچے آئی ہے، شیئرز کی مالیت 7700 ارب سے گر کر 6870 ارب رہ گئی ہے۔ اس دور کے دوران 3.5 ماہ کے دوران اسٹاک مارکیٹ میں تقریباً 840 ارب روپے سرمایہ کاروں کے ضائع ہوئے ہیں۔ ڈالر کی قیمت میں اس پچھلے 3.5 مہینے میں کوئی 60-65 روپے کے قریب کمی ہو چکی ہے، اور کیونکہ جو اوپن مارکیٹ ریٹ ہے اور جو سرکاری ریٹس ہیں وہ اس سے مختلف ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں، اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 60-65 روپے کی کمی ہو چکی ہے۔ 30% سے زیادہ روپیہ ڈیپریشیٹ ہوا ہے۔ صرف اس ماہ کے دوران 34.52 روپیہ مہنگا ہوا۔ آج صرف اس ماہ کے دوران تقریباً 35-36 روپے مہنگا ہو گیا ہے۔ آج بھی اوپن مارکیٹ پر ڈالر 2.5 روپے مہنگا ہو کے 245 روپے کی بلند ترین سطح پر دیکھا گیا، جبکہ جو اوپن مارکیٹ کے ریٹس ہم نے دیکھے تھے وہ 256 روپے ڈالر کے دکھا رہے تھے۔ اس کے علاوہ انٹر بینک میں ڈالر کے سرکاری طور پر 239 روپے 60 پیسے دکھایا گیا، مگر آج امپورٹرز نے اور خاص طور پر پاکستان اسٹیٹ آئل نے نیشنل بینک پہ اپنی ایک LC فائنل کی ہے، اور جو ریٹائر کی ہے وہ تقریباً 248 روپے پہ کی، یعنی کہ سرکاری قیمت آج 248 روپے تھی ڈالر کی رہی ہے۔ اس کے باوجود امپورٹرز کو وہ LCs کھولنے میں بے پناہ مشکلات ہیں، بلکہ کھل ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کارخانے بند ہو رہے ہیں، کار بنانے والی کمپنیز نے اپنے پروڈکشنز روک دی ہیں، کچھ کمپنیز پلانٹس بند کرنے کی نہج پر ہیں، موبائل فون کمپنیز نے ملازمین کو فارغ کرنا شروع کر دیا ہے۔ بہت مشکل صورتحال ہے۔ اس وقت پاکستان میں بزنس کرنا ایک بہت بڑا چیلنجنگ معاملہ ہے۔ ڈالر کی قیمت قابو سے باہر ہے، دوسری جانب بجلی اور گیس کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے، کاسٹ آف بزنس ہاتھ سے نکل گیا ہے، شرح سود پہلے ہی 15% ہو چکی ہے۔ اس پورے ماحول میں یقینی طور پہ بزنس کو سسٹین کرنا یا اس میں گروتھ تقریباً ناممکن ہے۔ اسی لیے یہاں سے بہت ہم مائیگریشنز کی باتیں سن رہے ہیں اور ڈسپونڈنسی کی باتیں سن رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے بزنس میں، مارکٹس میں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی حماد عالم کی اس بہت عمدہ رپورٹ میں۔ ملکی معیشت وینٹیلیٹر پر جا رہی ہے، ڈالر آئے روز روپے کو پچھاڑ رہا ہے، بیرونی ادائیگی کو پورا نہ کرنے کے خدشات، جسے اصطلاحاً ڈیفالٹ ہونا کہتے ہیں، روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، عالمی ریٹنگ ایجنسی کبھی موڈیز، کبھی فچ تو کبھی S&P پاکستانی لڑکھڑاتی معیشت کے بارے میں منادی کرتے ہوئے اس کا منظرنامہ پہلے ہی مستحکم سے منفی کر چکی ہیں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ سیاستدان پار گیم میں مصروف ہیں، اور صنعت کاروں نے اس بے حسی کو دیکھتے ہوئے ملک سے کاروبار بیرون ملک منتقل کرنے کا سوچ لیا ہے۔ یہاں سے ایکسپورٹ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ ڈالر کا کوئی پتہ نہیں۔ حکمران بھی جو ہے کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ ہم نے ڈیسائیڈ کیا، ہماری ایسوسیشن ممبروں نے، کہ ہمیں جو ہے فورن کنٹریز میں اپنی فیکٹریاں شفٹ کرنی چاہیے یا دوسرا یونٹ لگانا چاہیے۔ اس کے لیے ہماری ایسوسیشن نے کوئی 7 کنٹریوں کو لیٹر لکھے، جس کے اندر ویتنام ہے، ازبکستان ہے، میکسیکو ہے۔ شرح سود ہے وہ 15% ہے، اور 2% بینک کا ملا لیں تو 17% پر کون سی انڈسٹری جو ہے وہ چل سکتی ہے؟
اس کے علاوہ ڈالر کی روزانہ بڑھتی ہوئی قیمت جس کی وجہ سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ہماری جو فیکٹریز ہیں اگر اسی طرح یہ تسلسل جاری رہا تو کچھ تو بند ہو چکی ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید بند ہو جائیں گی. کچھ صنعت کاروں کو کہنا ہے کہ ڈالر کے حصول میں مشکلات کے باعث درآمدی خام مال کی رسد ٹوٹ چکی ہے. ملک کے آٹو سیکٹر میں کام کرنے والی ملٹی نیشنل کمپنی انڈس موٹرز نے 13 روز کے لیے اپنا پلانٹ عارضی طور پر بند کر دیا ہے، جبکہ سوزوکی سمیت بیشتر اسمبلرز نے گاڑیوں کی بکنگ کرنے سے پہلے ہی معذرت کر رکھی ہے. ہمیں اپنی LCs ریٹائر کروانے کے لیے، اپنے ڈاکومنٹس ریٹائر کروانے کے لیے بینکوں سے ڈالر دستیاب نہیں ہے. 2-2, 4-4, 5-5 دن کا ویٹ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جب ڈالر ملتے ہیں تو منہ مانگے ریٹوں کے اوپر ملتے ہیں. اسی طریقے سے جو اسپیئر پارٹس کی LCs ہیں وہ ریٹائر نہیں ہو رہی ہیں، را مٹیریل کی LCs جو ہیں وہ ریٹائر نہیں ہو رہی ہیں. جو ڈیٹینشن چارجز ہیں وہ اضافی دینے پڑتے ہیں جو کہ لاکھوں روپے کے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ڈیمریج ادا کرنے پڑتے ہیں کیونکہ پورٹ کے اوپر مال کلیئر نہیں ہوتا. نہ صرف گاڑیاں بلکہ ملک میں موبائل اسمبلنگ انڈسٹری کو بھی ڈالر کی قلت کا بڑا دھچکا پڑا ہے. اسمبلرز کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے صرف پیداوار کا 50% کوٹا موبائل پارٹس کی درآمد کے لیے مل رہا ہے، جس کی وجہ سے پیداوار آدھی رہ گئی ہے اور کچھ کمپنیوں نے تو ورکرز کو فارغ کرنا شروع کر دیا ہے. بہت ہی مشکل صورتحال ہے، چیلنجنگ کیفیت ہے. اس پر ہم بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مارکیٹس کے، بزنس امور کے اور اکنامک امور کے ماہر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب شاہد علی حبیب چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں عارف حبیب گروپ میں، اور ہمارے ساتھ عمار ایچ خان ہیں، ممتاز سینئر صحافی ہیں بزنس امور اور معاشی امور کے. شاہد علی حبیب صاحب، مجھے تھوڑا سینس دیں مارکیٹ کا، بزنسز کا، کارپوریٹ سیکٹر کا. آپ کی تو ان کی پلس پہ ہاتھ ہوتا ہے. اس وقت کیا کیفیت ہے؟ پینک ہے، پریشانی ہے، ڈسپونڈنسی ہے، یا یہ کہ ایک چھوٹا سا بریک ہے کہ شاید یہ حالات IMF پروگرام شروع ہوگا تو بہتر ہوگا؟ لیکن آج کل کا ٹیمپریچر کیا ہے؟ جی تھینک یو سو مچ کامران صاحب. جی بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، بہت زیادہ انسرٹنٹی ہے. ظاہر ہے جو بزنسز ہیں وہ امپورٹ نہیں کر پا رہے اور وہ اپنا را مٹیریل جو ہے وہ امپورٹ نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے ان کی پروڈکٹیوٹی، ان کی مینوفیکچرنگ نہیں ہوتی. تو بہت زیادہ آگے کا لوگوں کے ذہنوں میں انسرٹنٹی ہے اباؤٹ دا PKR ڈالر پیرٹی. ڈی ویلیویشن بہت زیادہ ہو گیا ہے، 10 دن میں جو ہے 14% کا ڈی ویلیویشن ہو گیا ہے، اور یہ انبیئریبل ہے. اور یہ اتنا بڑا ڈی ویلیویشن میرے خیال سے ہسٹورک ڈی ویلیویشن میں کہوں گا. اور اس میں ظاہر ہے جتنے بھی بزنسز ہیں وہ ہرٹ کرتے ہیں. ایون جو ایکسپورٹرز ہیں ان کے لیے بھی 60% کی جو ہے وہ را مٹیریل کا ان کا امپورٹ ہوتا ہے، تو وہ بھی امپیکٹ کرتا ہے. تو نہ صرف اوور آل اکنامک جو انوائرمنٹ جو نہ صرف مینوفیکچرنگ سیکٹر بلکہ سروسز سیکٹر بھی متاثر ہوگا، کیونکہ اس میں ٹریڈ ہول سیل اور ریٹیل سائڈ پہ بھی بہت ہی زیادہ امپیکٹ کرے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ بزنسز کی گروتھ بالکل بھی نہیں ہو سکے گی اس انوائرمنٹ میں، اور اس کی وجہ سے سارے ہی پلیئرز جو ہیں، چاہے وہ مینوفیکچررز ہوں، چاہے وہ ریٹیلرز ہوں، چاہے وہ ہول سیلرز ہوں، چاہے وہ کیپٹل مارکیٹ میں ٹریڈرز ہوں، سب امپیکٹ کریں گے. اور اس کی وجہ سے ویلیویشن بھی بہت زیادہ امپیکٹ کر چکی ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں 4 کا ملٹیپل جو ہے وہ بہت ہی میرے خیال سے کبھی بھی ٹریڈ نہیں ہوا. 2008 کی کرائسس میں 4 کا ملٹیپل ٹریڈ ہوا ہے، اور اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ آگے کی ہمیں جو پروجیکشن ہے وہ اتنی اچھی نہیں لگ رہی. FY23 کی پروجیکشن بھی اتنی اچھی نہیں لگ رہی. اور یہ انسرٹن انوائرمنٹ میں ہمیں یہ بھی پرابلم ہو رہا ہے کہ کہیں اور زیادہ فورن آؤٹ فلو نہ ہو جائے، اور نہ صرف پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کا آؤٹ فلو بلکہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا بھی کہیں آؤٹ فلو نہ ہو جائے. تو عمار صاحب یہ تو بالکل صحیح، جیسا کہ یہ پلس ہے جس کا آپ نے سنا، شاہد علی حبیب صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو یہ اس پلس کی نشاندہی، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم ایک اکنامک پیرالسس میں ہم جا سکتے ہیں. ہم اپنے بزنس کے اندر ایک جمود دیکھ سکتے ہیں، گروتھ کی بات نہیں ہو سکتی، اور پھر ظاہر ہے کہ ہماری گروتھ جو ہے وہ بری طریقے سے اس سے متاثر ہوگی. اور اس پورے ماحول میں جس میں کہ بزنس اس بری طرح سے امپیکٹ ہوگا، تو یہ جو ہم نے اپنے ریونیو ٹارگٹس رکھے ہیں، جو ہم نے گروتھ کے ٹارگٹس رکھے ہیں، پھر جو اس کے اثرات جو ہماری جابس پر ہوں گے، یہ جو اس کا اب فال آؤٹ ہوگا، یہ کتنا گریو ہونے جا رہا ہے. اور یہ بھی بتائیے گا کہ اگر حالات میں بہتری آتی ہے، اللہ کرے آ جائے کسی صورت سے، 1 مہینے کے اندر IMF پروگرام وغیرہ ہو جائے، تو
کتنی ریکوری پاسبل ہے؟ لیکن فی الحال تو مجھے آپ صرف یہ بتائیے کہ یہ صورتحال میں کتنا امپیکٹ ہوگی گروتھ، ریونیوز اور ہماری اکنامک وائبلٹی؟ جی بہت شکریہ کامران صاحب. جیسا کہ شاہد صاحب نے بولا کہ آگے جو ہے مطلب جو ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں، بہت برا حال چل رہا ہے، تو اس کا اب ہے یہ کہ گروتھ ہونا بہت مشکل ہے. یہ کنسولیڈیشن کا پیریڈ ہے، اگلے 6 مہینے 9 مہینے تک جو ہے کنسولیڈیشن ہوگی. ایون کہ اگر اب آئی ایم ایف پروگرام آ بھی جاتا ہے، آئی ایم ایف پروگرام سٹارٹ بھی ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے ہمارے پاس اتنے ڈالر اویلیبل نہیں ہوں گے کہ ہم جو ہیں صحیح طرح امپورٹ کر پائیں. تو ابھی پرائیورٹی کی بات ہے کہ اسٹیٹ بینک اس چیز کو پرائیورٹائز کرتا ہے. ابھی پرائیورٹی انرجی ہے، فوڈ آئٹمز ہیں، اس کے بعد جو ہے باقی سب کا کیوئنگ کا یا ایک کوٹے کا سیٹ اپ جو ہے وہ چل رہا ہے. ریونیو پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ ریونیو اس سے ڈیفینیٹلی جو ہے اس سے ایک شارٹ فال ہوگا، مگر شارٹ فال بھی جو ہوگا وہ امپورٹ ریلیٹڈ ہوگا زیادہ تر، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ریونیو جو ہوتا ہے وہ تو ویسے بھی آپ کا انفلیشن سے اسینشلی لنکڈ ہوتا ہے. 21% جب انفلیشن ہو رہی ہے تو آٹومیٹکلی اس کے ساتھ ٹیکس ریونیو بھی بڑھتا رہتا ہے. مگر جو امپورٹ کم ہو رہی ہے، ڈیوٹیز کم چارج ہو رہی ہیں، اس کی ڈیفینیٹلی ریونیو پہ اس کا ضرور امپیکٹ آئے گا. تو جہاں تک گروتھ کی بات ہے، گروتھ بہت مشکل ہے. اگر ہم جتنی ہماری پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے 2-2.5%، اسی کے حساب سے گروتھ کر لیں تو یہی میرے حساب سے ایک اچیومنٹ ہوگی. 6 مہینے 9 مہینے ایک سٹیبلٹی آ جائے، کنسولیڈیشن ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم ضرور ایک ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں. مگر ابھی جو آخری بجٹ میں جو ٹارگٹ رکھا ہے تقریباً 4.5-5% سے، وہ تو ہونا بہت ہی مشکل ہے. تو شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت تو جو مارکیٹ انسرٹینٹی ہے، جو کہ اس وقت ایک رن ہے، ایک پینک کسی جو صورتحال ہے، اس میں پولیٹیکل انسرٹینٹی اور آئی ایم ایف پروگرام دونوں مل کے اس میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، اور میسو کنٹریبیوشن ہے دونوں کی اس کے اندر. مگر یہ بتائیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے اور دعائیں ہیں اور اللہ کرے کچھ مدد ہو. ایک تو یہ آئی ایم ایف پروگرام کسی صورت سے ہو جائے اور پھر یہ بحال ہو جائے، جس کے بہت روشن امکان ہے، ٹائم کی بات ہے. اور پھر اس کے دوران یہ کچھ اس قسم کی بات ہو جائے کہ ملک جو ہے وہ اس فیز سے پولیٹیکل ٹرموائل کے، جس میں کہ پہلے کے مقابلے میں 2-3 دن میں تھوڑی سی بہتری آئی ہے، کیونکہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ فوکس کر رہی ہے اپنے کاموں پہ اور گورننس پہ پنجاب اور کے پی وغیرہ میں، اور سینٹر کو تھوڑا سا ایک بریدنگ سپیس مل گیا ہے. اور اس دوران آئی ایم ایف پروگرام ہو جاتا ہے اور یہ ساری جو صورتحال ہے. تو یہ جو مارکیٹ کے اندر ایک ہیجان ہے، ایک پینک ہے، یہ تو کچھ سیٹل ہوگا نا پھر، اگر یہ دونوں چیزیں ایڈریس ہو جاتی ہیں، جس کے امکانات ہیں اگلے 4 سے 6 ہفتوں میں. جی کامران بھائی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آئی تھنک مارکیٹ زیادہ تر جو ہے ڈیپینڈ کر رہی ہے آئی ایم ایف کے اوپر اور اکنامک نمبرز کے اوپر اور اکنامک سچویشن کے اوپر. میرے خیال سے پولیٹیکل انسرٹنٹی کا ویریبل اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں کرے گا. اور اب جا کے اگر ہماری کہیں پہ روپی ڈالر پیریٹی میں کہیں کنسولیڈیشن آئے گی یا تھوڑی سی کریکشن آئے گی، اگر آئی ایم ایف کا اگریمنٹ ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ اگلے مہینے تھوڑا سا یہ اور کریکشن ہو سکتا ہے اور تھوڑا روپی ڈالر پیریٹی تھوڑا بہتر ہو سکتا ہے اور روپی اسٹرانگ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر یہ سچویشن ہو جاتی ہے تو اور زیادہ مارکیٹ میں ایک پازیٹیو ایٹماسفیئر کریٹ ہوگا اور تھوڑی سی جو سینٹیمنٹ ہے وہ بہتر ہوں گے. اور جو یہ سچویشن، آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ پیریڈ جو ہے، یہ والا کوارٹر جولائی اگست سپٹمبر تھوڑا سا مشکل کوارٹر ہوگا. لیکن اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی مارکیٹ میں جیسے ہی ایکٹیویٹی ہونا شروع ہوگی اور مارکیٹ میں تھوڑی سی را مٹیریلز جو ہے وہ امپورٹ ہونا شروع ہوں گے مینوفیکچررز کے، تو اس کے بعد جو ہے اکنامک ایکٹیویٹی تھوڑا امپروو ہونا شروع ہو جائے گی. میرے خیال سے جو زیادہ ڈیویلیوشن ہو گیا ہے وہ کچھ ہماری آئل پیمنٹس کی وجہ سے بھی ہوئی ہیں، جو پچھلے ہفتے اور اس ہفتے تھوڑی سی تھیں، جس کی وجہ سے تھوڑا زیادہ جو ہے وہ پینک ہو گیا. لیکن ادروائز جو ہے ہم کچھ سیکٹرز پہ اگر ہم روکنا چاہتے ہیں تو وہ صحیح روک رہے ہیں، بیکاز ہمیں ابھی ضرورت ہے کہ ہم امپورٹ کو کم سے کم کریں اور جو لگژری امپورٹس ہیں اور جو ایسی امپورٹس ہیں جو ضرورت والی نہیں ہیں اس میں ہم کنٹرول کریں، اور جو صرف امپورٹنٹ ہماری جس کی ہمیں نیڈ ہے وہ ہم امپورٹ کریں. اور اس کے بعد ہم زیادہ زور دیں ہمارے ایکسپورٹ کے اوپر اور ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر بھی ہمیں زور دینا ہے. بیکاز مجھے لگتا ہے کہ یہ سال میں جو گروتھ ڈرائیو کرے گا وہ ایگریکلچر سیکٹر ڈرائیو کر سکتا ہے، بیکاز ہمارا انڈسٹریل سیکٹر پہلے سے گروتھ اتنی زیادہ بالکل بھی نہیں ہوگی اور ہمارا سروسز سیکٹر میں بھی اتنی گروتھ نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم اچھا واٹر مینجمنٹ کریں، اچھی ییلڈ امپروو کر دیں،
تو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ اس سال بہتر ہو سکتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری سچویشن تھوڑی بہتر ہو سکتی ہے. تو عمار صاحب یہ بتائیے گا کہ تھوڑی سی یہ تو جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ شاید سٹیبل ہو جائے، کوئی اپریسیشن ہو جائے 5-10% کی، یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ کیا اس کی امید ہے اگر یہ ساری چیزیں سٹیبل ہوتی ہیں. دوسری بات یہ کہ اس پورے ماحول کے اندر اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، یہ تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے. یہ جو جتنی ڈپریسیشن ہوئی ہے وہ کتنی ہماری ایکسپورٹرز کو اور ایکسپورٹ کو مدد کرے گی، کیونکہ یہ بھی اس کا ایک بہرحال ایک ادر سائڈ آف دس پکچر بھی ہے کہ شاید یہ ایکسپورٹس کو بڑی انکریج کرے گی، گو کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہوتی ہے وہ امپورٹ ڈیپینڈنٹ ہے، اور امپورٹ پر ظاہر اتنی ایکسپینسو ہو گئی ہیں. لیکن چلے کچھ یہ بتائیے کہ اس ڈیپریسیشن کا کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ بالکل جناب، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جو جتنا ڈپریشیٹ ہو گیا روپیہ، میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں تھوڑا سا آگے جا کے اپریشیٹ ہوگا، کیونکہ ابھی جو ہے روپیہ بیسیکلی ایک چیز ہوتی ہے، اس کو ریئل بولتے ہیں، ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ. اس کے حساب سے پاکستانی روپیہ جو ہے یہ کافی زیادہ انڈر ویلیوڈ ہے. نارملی یہ سمجھیں 90-95 کی رینج میں چل رہا ہوتا ہے، آج کل یہ 80 کی رینج میں چل رہا ہے. تو اس میں تھوڑی ایڈجسٹمنٹ ہوگی، جیسے ہی لیکوڈیٹی آئے گی، تھوڑا IMF کے پیسے آئیں گے، تو اس سے جب ایڈجسٹمنٹ ہوگی تو 8-10% ہم اس میں اپریسیشن ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ جی ایکسپورٹرز کو فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، بالکل فائدہ ہوگا. ہماری ہر چیز جو ہے وہ اب کافی کمپیٹیٹیو ہو گئی ہے، قیمت کافی کم ہو گئی ہے، تو قیمت کے حساب سے ہمارے ایکسپورٹرز اور کمپیٹیٹیو ہو گئے ہیں. اسی طرح ریمیٹنسز جو ہیں، لوگ ویٹ کر رہے ہیں، ابھی جو باہر ہمارے اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ جی اگر ریٹ ایک سطح پر رکے تو وہ گھر زیادہ سے زیادہ پیسے بھجوائیں. تو اس سے جب یہ ایک دم سے فلوز آنا شروع ہوں گے تو اس سے بھی تھوڑا بہتر جو روپے کی جو ویلیو ہے وہ مستحکم ہو جائے گی. مگر ایکسپورٹ پہ میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ گلوبلی جو ہے ہم ایک ریسیشن کی طرف جا رہے ہیں. 2008-2009 والا جو ایک پورا سائیکل ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے. اس میں ہوا یہ ہے کہ ہماری جو مین ایکسپورٹ ہے وہ ٹیکسٹائل کی، اور ٹیکسٹائل کی جتنی بھی میجر بائر ہیں دنیا میں، جو والمارٹ ہو گیا، یہ لوبلاز ہو گئے، جتنے بھی دنیا بھر کے بڑے سٹورز ہیں، ان کے پاس بے تحاشا انوینٹری پڑی ہوئی، کیونکہ انہوں نے پچھلے سالوں میں بہت زیادہ سامان منگوا لیا تھا. اب جو ہے اس دفعہ وہ آرڈر تھوڑے کم کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ٹیکسٹائل کی سائڈ پہ ہماری ایکسپورٹ تھوڑی کم ہو. مگر وہ امید یہ ہے کہ ہم تھوڑے کمپیٹیٹیو روپیہ ہو جائے گا تو اس کے حساب سے وہ چیز ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. چلے لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل ہم دکھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ سب تباہ نہیں ہو رہا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتری بھی آئے گی، اور اس کی ٹھوس بنیاد بھی موجود ہے. یہ صرف خام خیالی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ شاہد علی حبیب صاحب، جناب عمار خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسی معیشت پہ ہماری فوکس ہے. دنیا میں باہر سے لوگ پاکستان کو کیسے دیکھ رہے ہیں، یہ معیشت کدھر جا رہی ہے اور اس میں کتنی گنجائش ہے، بات کرتے ہیں. اس کے لیے ہم جائیں گے واشنگٹن، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے عزیر یونس، ڈائریکٹر فار پاکستان اٹلانٹک کاؤنسل، ایک بہت ممتاز تھنک ٹینک ہے جس کے ساؤتھ ایشیا سینٹر میں وہ ڈائریکٹر ہیں فار پاکستان. عزیر یونس ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ عزیر یونس صاحب. یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو پاکستان کی جو صورتحال ہے معیشت کی، جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کر رہی ہیں، یہ پریشرز ہمارے پر آ رہے ہیں، ہمارے ایکسچینج ریٹ پہ پریشر آ رہا ہے اور ہمارے بانڈز وغیرہ پہ پریشر آ رہا ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معیشت ہماری بہت خطرناک موڑ پہ کھڑی ہے، ایک پریکیریس سچویشن ہے ہماری اکانومی کی اس وقت؟ جی بالکل خطرناک موڑ پہ کھڑی ہے، اور خطرناک موڑ پہ چند ہفتوں سے کھڑی ہے، اور حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں. جہاں تک ریٹنگز ایجنسی کا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آبویس جو بات تھی وہی ریسٹیٹ کی ہے. یہ بات ہم کافی سارے پاکستانیوں سے، اکنامک ایکسپرٹ سے سنتے آ رہے ہیں ہفتوں سے کہ پاکستان کو امیڈیٹلی ڈالرز کی ضرورت ہے، اور وہ ڈالرز آ نہیں رہے. تو اس وقت جو ماحول ہے، جو گہما گہمی ہے، جو روپے کی قدر میں کمی ہو رہی ہے، یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ حالات گمبھیر ہیں اور آنے والے دنوں میں اور گمبھیر ہو سکتے ہیں. عزیر صاحب یہ بتائیے گا if I'm right کہ یہ جو اس وقت جو پینک کسی صورتحال ہے وہ یہ کہ اس لیے نہیں کہ IMF تو انشاءاللہ ہو جائے گا مہینے دن میں، لیکن اس وقت جو ہمیں بیچ میں ایک مہینے کے لیے جو ہمیں برج کرنا ہے اس کو، جو ہماری فائنینسنگ کی ضرورت ہے، جو ہمیں $3-4 بلین چاہیے، وہ تھوڑے سے ہمارے ہلے ہوئے ہیں. ہماری ایکسپیکٹیشن کے مطابق وہ انفلوز نہیں آئے. اس وجہ سے جو اس وقت اسپیسیفک پینک ہے اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوٹ یہ فیکٹر ہے کر رہا ہے. جی یہ بالکل اسی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ امید یہ تھی کہ جب سعودی عرب کا دورہ ہوا یا چین سے مذاکرات ہوا، پھر IMF سے اسٹاف لیول اگریمنٹ ہوئی، تو سعودی عربیہ اور چین بالخصوص جو ہے وہ کچھ مدد کریں گے اور انجیکشن کریں گے ڈالرز کی پاکستان میں ڈپازٹس کے تھرو یا کسی اور رول اوور کے تھرو.
تو وہ پیسے ابھی تک نہیں آئے، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کا بورڈ پہلے اپروول دے اور آئی ایم ایف کی جو 1.2 بلین ڈالرز ہیں وہ آئیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنا ٹرانسفر جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے وہ پوری کریں. لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ یہ جو امیڈیٹ گیپ ہے یہ اس کی ضرورت بالکل آج کل تھی بلکہ آج ہے، اور جب تک یہ پیسے نہیں آتے اس وقت تک حالات خراب ہوتے رہیں گے. اور رسک اب یہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم اینڈ آف اگست تک انتظار کریں، جہاں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ کو انتظار کرنا ہوگا، تو کیا پاکستان کی معیشت کے پاس اتنا وقت ہے؟ اور اسی وجہ سے مارکیٹ میں پینک ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ امیڈیٹلی جو ہے ڈالر انجیکشن کی ضرورت ہے. اگر وہ نہیں آئے تو شارٹیجز ہوں گے، ایل سیز کینسل ہوں گی، لیکن اور پھر ایک اسپائرل ڈاؤن ورڈ جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اور یہ ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے، یہ بہت فرینڈلی کنٹریز ہیں جنہوں نے کہ یہ ہمیں یہ سپورٹ کرنی ہے، یہ انجیکشنز کرنی ہے جو کہ ہمیں آنی ہے. اور مجھے یہ بتایا گیا کیونکہ یہ سارے ہمارے دوست بھی ہیں اور پھر یہ سب آئی ایم ایف کے ممبرز بھی ہیں، سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا ہے، پرائر ایکشنز تمام ہم کر چکے ہیں، ہر لحاظ سے آئی ایم ایف کی سیٹسفیکشن ہم کر چکے ہیں. مجھے بتایا گیا تھا کہ ایسی صورتحال میں اگر یہ گیپ ہو، جیسے کہ اس ہمارے پاس 1 مہینے کا گیپ ہے ان کے بورڈ میں ادھر، تو وہ انکریج کرتے ہیں اپنے ممبرز کو جو کہ ہمارے دوست بھی ہیں اور جنہوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ یہ کر دیں، باقی چیزیں تو ہو گئی ہے، کائنڈ آف ہے، یعنی کہ نوٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ کر دیں. اور تاکہ یہ کہ مگر پاکستان کے ساتھ یہ بھی نہیں ہو پا رہا، یہ بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف شاید ان کو کہہ دے کہ آپ جو آپ نے کمٹمنٹ کی ہے پاکستان کو یا کرنا چاہ رہے ہیں آپ کریں، کیونکہ آگے پروگرام تو ہو ہی جائے گا. دیکھیں یہ میں نہیں سمجھتا یہ اتنی اسٹریٹ فارورڈ بات ہے، اور اس کا آئی ایم ایف میرے نزدیک اس کا آئی ایم ایف سے نارتھ سے تعلق کم، اور پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اس سے تعلق زیادہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بات بھی سمجھنا ہوگی کہ چاہے وہ چین ہو یا سعودی عربیہ ہو، وہ اس وقت پاکستان کو پیسے دینے میں اس لیے گھبرائیں گے، اس لیے نہیں کہ پاکستان کا دیوالیہ ہو جائے گا یا پاکستان پیسے نہیں دے سکے گا واپس، بلکہ اس لیے کہ ان کو خود معلوم نہیں کہ پاکستان میں کس کی حکومت کتنی دیر تک اور کب تک رہے گی. تو اس میں وہ میرا ماننا یہ ہے کہ وہ رسک نہیں لینا چاہتے کہ آج اگر وہ پیسے دے دیں اور کل الیکشن ہو اور کوئی نئی حکومت آئے تو وہ ڈپلومیٹکلی ایک مشکل جو ہے سچویشن بن جائے کہ پاکستان میں اگر عمران خان صاحب آتے ہیں تو وہ کہیں دندناتے ہوئے نہ پھریں کہ چین نے یا سعودی عرب نے شہباز شریف کی کرپٹ حکومت کو مدد کرنے کے لیے پیسے دیے، اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور ہم نے کچھ جو ہے ہماری نیشنل سیکیورٹی میں جو ہے کمپرومائزز کر دیے اس وجہ سے. تو یہ بات بھی ہمیں پاکستان کے اندر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جب سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے تو بیرونی ملک، آپ کے دوست ممالک بھی آپ کے ساتھ انگیج کرنے میں کتراتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے ڈومیسٹک پولیٹیکل ڈرامے میں پڑھنا نہیں چاہتے، اور یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت انٹرسٹنگ آپ نے بات کی. مگر یہ بتائیے کہ ابھی تو ہمیں چاہیے آئی ایم ایف کا بورڈ ابھی سب چھٹیوں پر ہے، اگست کے اینڈ میں آئیں گے آج، مگر ہماری تو ایوری ڈے جیسے آپ نے کہا ہماری ضرورت ہے کہ جلدی سے یہ بورڈ ہو جائے. اور اسی لیے آج آرمی چیف نے جنرل باجوہ نے یو ایس ڈپٹی سیکرٹری اسٹیٹ وینڈی شرمن کو فون کیا، ان سے ریکویسٹ کی کہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف اگر کسی صورت سے اس کو کر سکے. اور کیا ممکن ہے کہ یہ جیسے کہ اب ہماری کوشش ہے یہ پہلے ہو جائے، یہ بورڈ تو چھٹیوں پر ہے، 24 اگست سے پہلے آئی ایم ایف اس کو کر لے، کچھ وہاں پہ سرکولیشن وغیرہ سے بورڈ سے اپروول وغیرہ نہیں ہو جاتی جیسے ہمارے یہاں ہو جاتی ہے؟ دیکھیں مسئلہ، میں واشنگٹن میں رہتا ہوں تو اگست کے مہینے میں آدھا شہر جو ہے وہ خالی ہو جاتا ہے، لوگ چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں، تو وہ ٹائم لائن کا مسئلہ تو ہے. اب اس کو سالو کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ امریکی صدر جو ہیں وہ آئی ایم ایف کو فون ملائیں، یا ان کے جو ٹیم کے ممبران ہیں ٹریجری ڈپارٹمنٹ میں وہ آئی ایم ایف کو فون ملائیں اور ان کو کہیں کہ آپ تھوڑی جلدی کریں. اسی لیے چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ نے وینڈی شرمن سے بات کی اور ان سے کہا کہ ہمیں ان پیسوں کی ضرورت ہے. اب یہ امریکہ کی طرف سے جواب نہیں آیا کہ کیا وہ امریکی صدر یہ کریں گے کام. اور جہاں تک میرا اپنا انالیسس ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت وائٹ ہاؤس کے اندر اتنی ایپیٹائٹ ہے کہ وہ پاکستان کی اتنی بڑھ کے مدد کریں. اس میں کافی وجوہات ہیں، لیکن صدر بائیڈن خود جو ہے وہ اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہیں پاکستان کے اندر. تو میں سرپرائز ہوں گا اگر امریکہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کو اس بات پہ منا لے کہ لوگ اپنی چھٹیاں ختم کر کے پاکستان کو $1.2 ارب دیں. بہت بہت شکریہ. عزیر یونس ہمارے ساتھ موجود ہے، ڈائریکٹر فار پاکستان اٹلانٹک کاؤنسل، بہت عمدہ تھنک ٹینک ہے، واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود تھے.